سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1 ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اس باب میں یہ حدیث سب سے صحیح اور حسن ہے۔ اس باب میں ابو ملیح کے والد ابو اسامہ، ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ نماز کے بارے میں سنن ترمذی کی حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، فجر خوب اجالا کر کے پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، رافع بن خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ، سلمہ، جابر اور برال رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین میں سے کئی اہل علم کی رائے نماز فجر اجالا ہونے پر پڑھنے کی ہے۔ یہی سفیان ثوری بھی کہتے ہیں اور شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اجالا ہونے کا مطلب ہے کہ فجر واضح ہو جائے اور اس کے طلوع میں کوئی شک نہ رہے۔ اسحاق کا مطلب یہ نہیں کہ نماز تاخیر یعنی دیر سے ادا کی جائے۔ یہ طہارت کے بارے میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں۔ پھر میں نے وفات سے 1 سال پہلے آپ کو قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اس باب میں جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس باب میں ابو قتادہ، عائشہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 بار امامت کی۔ پہلی بار انہوں نے ظہر اس وقت پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمہ کے برابر ہو گیا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا۔ پھر مغرب اس وقت پڑھی جب سورج ڈوب گیا اور روزے دار نے افطار کر لیا۔ پھر عشاء اس وقت پڑھی جب شفق سے غائب ہو گئی۔ پھر دوسری بار ظہر عصر کی وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو۔ پھر مغرب اس کے اول میں ہی میں پڑھی۔ ظہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر جلدی کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور نہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر جلدی کرنے والا کسی کو دیکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اس باب میں جابر بن عبداللہ، خبیب، ابو برزہ، ابن مسعود، زید بن ثابت، انس اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ اسی کو صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں اہل علم نے اختیار کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، علی، 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نکاح کو جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ کو جب آ جائے اور بیوہ عورت کے نکاح کو جب تمہیں اس کا کفن ہمسفر مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال، جب تم اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر دو اور جب اقامت کہو تو جلدی جلدی کہو اور اپنی اذان و اقامت کے درمیان اس قدر وقفہ رکھو کہ کھانے پینے والا اپنے کھانے پینے سے اور پاخانہ پیشاب کی حاجت محسوس کرنے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، اور اس وقت تک اقامت کہنے کے لیے کھڑے نہ ہو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو۔